السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں، پارٹ نمبر 13۔ آج کے درس میں ہم یہ سیکھیں گے ان حدیثوں کے بارے میں جو لوگوں میں مشہور تو ہیں قبر سے متعلق، لیکن وہ ضعیف ہے یا موضوع ہے، من گھڑت ہے، صحیح نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ تو ایسی بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں قبر سے متعلق جو لوگوں میں مشہور ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ ان میں سے ہم کچھ کا ذکر آج کے درس میں کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک یہ حدیث مشہور ہے لوگوں میں کہ جس نے سورہ تکاثر کی تلاوت کی، من قرأ التکاثر عند النوم وقی فتنۃ القبر، کہ جو سونے کے وقت سورہ تکاثر پڑھے، یعنی الہاکم التکاثر، اس سورت کو پڑھ لے تو وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہوا فقرأ سورۃ یاسین، سورہ یاسین کی تلاوت کی، خفف عنہم یومئذ، تو اس دن ان مردوں پر عذاب کم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ سورہ یاسین سے متعلق بہت ساری روایت لوگ بیان کرتے ہیں لیکن صحیح نہیں، وہ ضعیف ہے۔ تو عذاب کم ہو جاتا ہے، عذاب میں کمی آ جاتی ہے، یا اور کوئی جو باتیں بیان کرتے ہیں سورہ یاسین کو لے کر کے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ قبرستان جا کے بہت ساری صورتیں پڑھتے ہیں سورہ یاسین کے علاوہ بھی، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ موت قیامت ہے، تو جس کو موت آ گئی گویا کہ اس پر قیامت واقع ہو گئی، لیکن یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ تم لوگ اپنے مردوں کو اچھا کفن دو، بہترین کفن سے پہناؤ، مردوں کو کفن اچھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ مردے آپس میں قبرستان میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ میت اذان کی آواز سنتا رہتا ہے ایک کافی مدت تک، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ مردے اذان کی آواز قبر کے اندر سنتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک اور بات بیان کی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان یہ جان لے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا تو وہ کھانا پینا سب چھوڑ دے گا، بلکہ روتا رہے گا اور رو رو کر کے اپنے سینے پر پیٹے گا، مارے گا، یعنی ماتم کرے گا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک اور بات بیان کی جاتی ہے کہ بدر کے مقام پر، جگہ پر جہاں جنگ بدر ہوئی تھی، وہاں ایک شخص قبر سے نکلا، جب نکلا تو اس کو خوب مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ پھر واپس زمین کے اندر چلا گیا، تو بیان کیا گیا کہ یہ ابو جہل تھا اور قیامت تک اس کو اسی طرح مار مار کر کے عذاب دیا جائے گا، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا، قبر سے نکلنے والی جو بات ہے، گاؤں میں یا کسی ملک میں سننے میں یہ آتا ہے کہ فلاں بزرگ ولی نے یا فلاں میت نے یا فلاں شخص نے قبر کے اندر سے ہاتھ نکالا، ہاتھ نکال کے روٹی دے دی، قبر سے نکل کر کے اس کی باتوں کا جواب دیا، قبر سے نکل کر کے اس کے گھر پہ گئے، قبر سے نکل کر کے کھانے میں شریک ہوئے، کسی کی محفل میں شریک ہوئے، اور پھر واپس قبر میں چلے گئے۔ یہ ساری باتیں بالکل غلط ہیں۔ حدیث کی روشنی میں حوالے ریفرنس کے ساتھ آپ کو بتایا گیا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی بھی انسان واپس پلٹ کے نہیں آتا ہے، نہ کسی مرنے والے کی روح آتی ہے نہ ہی اس کا جسم آتا ہے۔ اگر کسی کی روح آ سکتی تھی یا کوئی مردہ اگر واپس آ سکتا تھا تو وہ صحابہ کرام ہوتے، اور حدیث کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں چاہتا کہ دنیا میں جاؤں اور پھر اللہ تیرے راہ میں شہید ہو جاؤں، تو اللہ نے کہ نہیں، دنیا میں واپس کو نہیں آ سکتا۔ پھر یہ بھی ڈیمانڈ ہوا کہ میں چاہتا کہ جا کر کے بتا دوں اپنے گھر والوں کی میں خوشحال ہوں، خوشی سے ہوں، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم بتا دیں گے تمہاری طرف سے، لیکن دنیا میں واپس کوئی نہیں جائے گا، یہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ یہ ساری باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کے باوجود بھی دیکھیں کس قدر گمراہ کیا جاتا ہے اور جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ ایک اور جو جھوٹی خبر پھیلائی تھی وہ یہ کہ فرشتے مردوں کو ٹرانسفر کرتے رہتے، ایک قبر سے دوسرے قبر، ایک قبرستان سے دوسرے قبرستان،
یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ میت 7 دن تک اپنے گھر میں ہی اپنے عذاب کو، آگ کو دیکھ لیتا ہے مرنے سے پہلے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی مشہور کیے ہوئے ہیں کہ انسان مرنے سے تقریباً 40 دن پہلے اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ 40 منٹ پہلے تک پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون کب مرے گا، کیسے مرے گا، کہاں مرے گا۔ ایک بات اور مشہور ہے، روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو بھی آدمی ما من رجل یزور قبر اخیہ فیجلس عنده الا استأنس به حتى يقوم، کہ کوئی آدمی جب اپنے بھائی کی قبر پر جاتا ہے قبرستان اور بیٹھتا ہے، وہاں رکتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو قبر والا مردہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے، گھل مل جاتا ہے، دوستی ٹائپ کی ہو جاتی ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں میرا دوست یا میرا بھائی یا میرے گھر والے مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بھی بالکل غلط ہے، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی مشہور کر رکھا ہے کہ جب کسی کا رشتہ دار قبرستان آتا ہے تو دوسرے مردے اس شخص کو کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا گھر والا ملنے کے لیے آیا ہے، سب اس کو مبارکباد دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی گھر والا نہیں آتا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے، اکیلے کونے میں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ سب غلط بات ہے، بکواس ہے، جھوٹی باتیں ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی مردے کو پتہ نہیں چلتا کس کے رشتہ دار آئے اور کس کے نہیں آئے۔ یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے بغل میں کس کو دفن کیا جا رہا ہے، 2 دن پہلے کس کو دفن کیا گیا، اتنا تک ان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ کون سامنے سے گزر گیا یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، ان کو نہیں معلوم، وہ برزخ کی زندگی ہے۔ لیکن جھوٹی خبریں دیکھیں کس طرح سے لوگوں نے پھیلائی ہیں۔ تو یہ سب روایات یعنی جھوٹی حدیثیں ہیں جو نبی کے نام پر لوگوں میں پھیلائی گئی ہے اور وہ صحیح نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان نہیں فرمایا ہے، لوگوں نے مشہور کر دیا ہے۔ تو یہ روایات ہو گئی۔ اب آئیے کچھ وہ باتیں سنتے ہیں یا وہ طریقے، وہ چیزیں جس کو لوگ کر رہے ہیں اور لوگوں میں مشہور ہے قبر سے متعلق۔ ان میں سے چند کا ذکر اس طرح سے ہے۔ نمبر 1 کہ 40 قدم دور رہ کر، قبر سے 40 قدم دور رہ کر کے انسان اگر دعا کرے میت کے لیے تو اس کے عذاب میں کمی آتی ہے اور اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ بات بھی صحیح نہیں، دعا کرنا کہیں سے بھی کریں، آپ کہیں سے بھی کریں، دعا کا فائدہ پہنچتا ہے، لیکن یہ 40 قدم والی جو بات ہے یہ لوگوں نے بنایا ہے۔ نمبر 2 قبر پر پھول ڈالنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 3 قبرستان جا کر کے فاتحہ پڑھنا، کل پڑھنا، چاہے میت کے پہلے دن ہو دفن کرنے کے یا کبھی بھی ہو، قبرستان جا کر فاتحہ پڑھنا یا چاروں کل پڑھنا یا قرآن کی صورت پڑھنا، یہ کسی بھی ایک حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ نہ ہی قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی بھی حدیث میں لکھی ہوئی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے کہ قبرستان جا کر کے فاتحہ پڑھا جائے۔ قبروں پر نمبر 4 قبروں پر چادر چڑھانا، چاہے بزرگ یا ولی کی قبر کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگ اس لیے چادر چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ عام لوگوں کی قبر نہیں ہے، یہ تو ہمارے اولیاؤں کی ہے، بزرگوں کی قبر ہے، ان کے احترام میں ہم چڑھاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ صحیح نہیں ہے، اس کام کے لیے دلیل ہونی چاہیے، ثبوت ہو، قرآن کی کوئی آیت ہے پیش کیجیے، نبی کی کوئی حدیث ہے تو پیش کیجیے، نہیں ہے تو غلط ہے۔ ورنہ سب سے اچھی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، صحابہ کرام کی ہے۔ جنگ بدر، جنگ احد اور دوسرے غزوات جنگوں میں شہید ہونے والے شہداء صحابہ کرام کی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے ان قبروں پر جا کر کے کبھی بھی ایک چادر بھی چڑھائی؟ بتائیے، وہی پھٹی پرانی چادر ہی صحیح، جو بھی ہے ان کے پاس میسر۔ اگر یہ چادر چڑھانے سے ان بزرگوں کا احترام ہوتا اور ان کی عزت ہوتی اور یہ کام اچھا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ضرور کیے ہوتے۔ ان کے زمانے میں بھی بزرگ اولیاء وفات پاتے تھے، شہید ہوتے تھے، لیکن ان لوگوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ نمبر 5 قبروں پر مسجد بنانا، قبر کے اوپر مسجد بنانا صحیح نہیں ہے۔ یا قبر کے پاس نماز پڑھنا، اگرچہ اللہ کے لیے پڑھنا لیکن قبر کے پاس نماز پڑھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یا پھر مسجد کے اندر قبر بنانا، مسجد پہلے سے موجود ہے، کوئی بزرگ ولی امام سے وفات پا گئے تو کچھ لوگ مسجد کے اندر کسی کو دفن کر دیتے ہیں بزرگ ولی کو، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو قبر کے اوپر مسجد بنانا یہ بھی غلط ہے، اور مسجد کے اندر قبر کو بنانا یہ بھی، دونوں طریقہ غلط ہے۔ نمبر 7 قبر کے اوپر گنبد بنانا، مینار بنانا یا دیوار سے قبروں کو گھیر دینا۔ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ولی ہیں، گاؤں کے محلے کے ہمارے بڑی شخصیت تھی، بڑے آدمی تھے، بیچارے ہیلپ کرتے تھے، تو تاکہ ایک نشانی، ایک پہچان ہو، اس وجہ سے کچھ لوگ
قبروں کو چاروں سے گھیر دیتے ہیں دیوار سے، کچھ لوگ تو ٹائلس لگاتے ہیں، ماربل لگاتے ہیں، پتھر لگاتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ اسی طرح قبر کو اونچا کرنا زیادہ، یہ بھی حدیث کے خلاف ہے۔ اب آئیے کچھ حدیث سن لیتے ہیں، حدیث تو بہت ساری اس تعلق سے، لیکن کچھ حدیث آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 1330 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 529، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو یہودیوں پر اور کرسچن پر، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجدیں بنا لی تھی، سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث، یہ دوسری حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 427 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 528، ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے ملک کنٹری حبشہ کے اندر چرچ کے اندر دیکھا کہ کچھ تصویریں لگی ہوئی ہیں، آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح۔ غور کیجیے، کبھی بھی قبر والوں کو، درگاہ والوں کو اگر منع کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے مت کرو، تو سیدھے یہی کہتے ہیں کہ بزرگ ہیں، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، پہنچے ہوئے ہستی ہیں، ہم تو ان کی محبت میں کرتے ہیں، ان کے احترام میں کرتے ہیں، ایک پہچان کے لیے ہم بنا دیتے وہاں درگاہ مزار تک لگے کہ یہ بزرگ ولی ہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی، بزرگ آدمی، ولی آدمی انتقال کر جاتا تھا، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو ان کی قبروں پر یہ لوگ مسجد بنا لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وصوروا فیہ تلک الصور، اور پھر تصویریں بناتے ہیں، ان کے اندر تصویریں رکھ دیتے تھے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین اور برے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون لوگ؟ جو نیک لوگوں کے، بزرگوں، اولیاء کو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں، یہ دنیا کے بدترین مخلوق ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 532، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے نصیحت فرمائی، کہا، الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، کہ لوگوں سنو، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں کی، بزرگوں کی، اولیاءوں کی قبروں پر مسجدیں بنا لی تھی۔ الا، یاد رکھو، سن لو، فلا تتخذوا القبور مساجدا، تم لوگ ایسا مت کرنا، تم لوگ قبروں پر مسجدیں مت بنانا۔ فإنی انہاکم عن ذلک، میں تم لوگوں کو اس کام سے روک رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پتہ ہے چاروں ائمہ کا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان چاروں پر رحمت فرمائے، رحم فرمائے، مغفرت فرمائے، ان چاروں کا اتفاق ہے اس بات پر، اجماع ہے، اتفاق ہے کہ کسی بھی قبر پر مسجد بنانا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، متفق ہے چاروں امام۔ ایک اور حدیث سنیے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قبر کو پختہ کرنے سے، سیمنٹڈ کرنے سے، اینٹ کے بنانے سے یا پتھر لگانے سے، پختہ کرنا، سیمنٹڈ کرنا، اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، اور قبر کے اوپر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر کوئی عمارت کھڑی کی جائے، کوئی گنبد، کوئی مینارہ، کوئی عمارت، کوئی چھت، کچھ بھی بنا جائے، اس بات سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 970۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ کوئی بھی اونچی قبر دیکھو، اونچی تو اس کو نیچی کر دو، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ، کوئی بھی اونچی قبر نہ رہے مگر اس کو نیچی کر دو۔ تو قبر زیادہ اونچی رہے اس بات سے بھی منع کیا ہے، اگرچہ وہ مٹی کی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 969۔ اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود بھی مسلمان کس
قدر گمراہ ہیں اور کچھ مسلمان کس قدر بزرگوں اولیاؤں کی قبروں پر درگاہ مزار بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور صاف طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں. ان صاف حدیثوں سے، صحیح حدیثوں سے، مسلم کے اندر ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ درگاہ اور مزار بنانا اسلام میں بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. اگرچہ بزرگ ہیں، وہ ولی ہیں، لیکن آپ ان کی قبروں پر مسجد یا دیوار، گنبد، منارہ یہ سب نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.